لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حج کے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جس بندے پر حج فرض ہو چکا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد حج کی تیاری کرے، اور حکومت وقت چاہے وہ کسی بھی ملک کی حکومت ہو یا حکومت سعودی عرب ہو، جن کے اختیار میں اس وقت حج کے متعلقہ ظاہری معاملات ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل اسلام کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سہولیات فراہم کریں، انہیں مواقع میسر کریں، کوئی ایسا قانون نہ پاس کریں، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ڈالیں جس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے مشقت پیش آئے، پریشانی بنے، یا وہ حج کے لیے پہنچ ہی نہ سکے۔ جس طرح نماز، روزہ اور دیگر جو فرض عبادات ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بننا اور لوگوں کو ان سے روکنا، یہ شریعت میں ناجائز اور مداخلت فی الدین ہے۔ اسی طرح جب حج کا موسم ہو اور لوگ حج کے لیے تیاری کر رہے ہوں اور وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچنا چاہتے ہوں، تو حکومتوں کے لیے لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کریں، اور کرایہ، رہائش کے اخراجات اور دیگر جو ضروری معاملات ہیں ان کے علاوہ حاجیوں پر ناجائز ٹیکس لگانا یا کوئی اور فیس ان کے اوپر ڈالنا یا کوئی اس طرح کا اور معاملہ کرنا مشقت والا جس کی وجہ سے ان کا فریضہ حج رہ جائے، یہ سری ظلم ہے اور مداخلت فی الدین ہے۔ اور چاہے یہ کام حکومت کرے یا حکومت کی انتظامیہ میں موجود کچھ لوگ کریں، یا ٹریول ایجنسی والے کریں، یا ایجنٹ کریں، کوئی بھی بندہ جو اس معاملے میں ملوث ہو جس کی وجہ سے حاجیوں کے فریضہ حج کی ادائیگی میں تکلیف ہو، تاخیر ہو جائے یا فریضہ حج رہ جائے، تو اس طرح کے لوگ مجرم ہیں۔ جو جائز کرایہ، رہائش کے اخراجات وغیرہ بنتے ہیں ان کے علاوہ حاجیوں سے کوئی بھی لینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حاجیوں کو دیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے سہولیات مہیا کی جائے، جب وہ وہاں پہنچے ان کی مہمان نوازی کی جائے، رستے میں ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو آج ہمارے ملک میں اور بلکہ پوری دنیا میں یہ المیہ بھی ہے کہ طرح طرح کے ٹیکس حاجیوں کے اوپر عائد کر کے انہیں پریشان کیا جاتا ہے اور حج کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو حج سے روکنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ در حقیقت مسجد حرام میں داخل ہونا اور وہاں جانے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی انتہائی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کو کرنے سے روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب جب حاجیوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو پھر وہ مسجد حرام تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو یہ مسجد حرام کو غیر آباد کرنے کی سازش ہے، حاجیوں کو روکنا۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی وہ سخت ناراضگی کے مستحق بنے، سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جرم بیان کیا کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اور جہاں تک حاجیوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے کا تعلق ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث روایات موجود ہیں کہ جب حاجی وہاں پہ جاتے تھے لوگ دودھ، شہد، آب زمزم، پانی، کھانا اس کے ذریعے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے سہولیات مہیا کرتے تھے۔ اور حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1635
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے. لوگ حاجیوں کے لیے اس کنویں سے پانی کھینچ کر نکال رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا اعملوا فإنکم علی عمل صالح، یہ کام کرتے رہو، یہ نیکی کا عمل ہے. اور وہ پانی نکال رہے تھے حاجیوں کو پلانے کے لیے، حاجیوں کی سہولت کے لیے، تو سرکار نے فرمایا یہ نیکی کا کام ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میرے نیچے اترنے کی وجہ سے میں سواری سے نیچے اتر کر پانی نکالوں، میری وجہ سے یہاں پہ رش پڑ جائے گا، تو میں خود نیچے اترتا اور اپنے کندھوں پہ کندھوں کے ذریعے کھینچ کے پانی باہر نکالتا. یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نکالنا چاہتے تھے، لیکن رش کی وجہ سے کہ جب سرکار پانی نکالیں گے تو لوگ بھی امڑ آئیں گے کہ سرکار یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی برکت کے لیے یہ کام کریں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حاجیوں کے لیے سہولت مہیا کرنی چاہیے، ان کے لیے آسانی مہیا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مشقت پیدا کرنی چاہیے. تو جن جگہوں پہ یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے اہل اسلام کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، حکومت تک یہ پیغام پہنچائیں، اور جو حکومت میں علماء موجود ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے معاملات بند کریں. حضرت شیخ الحدیث مفتی غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ مجدہ آپ نے اپنی حدیث شریف کی کتاب المستند کی شرح میں اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.